ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یونس کے رکوع نمبر 2 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ یونس علیہ السلام قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور اس کے دوسرے رکوع میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 11 سے لے کے 20 تک. آیت نمبر 11 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ: اور اگر کہیں خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ لوگ دنیا کی بھلائی حاصل کرنے میں کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے مہلتوں پر مہلتیں دے کر چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند مارے مارے بھٹکتے پھریں. یاد رہے کہ لفظ خیر کا استعمال کبھی شر کے مقابلے پر ہوتا ہے اور کبھی ذر کے مقابلے پر. ذر کے معنی تکلیف و سختی کے ہیں. جیسے خدا نے فرمایا اگر اللہ تجھے کچھ سختی ذر پہنچائے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے بھلائی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ لغات القرآن میں لکھا ہوا ہے. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے خوشگوار نتائج فوراً اس کے سامنے آ جائیں. خدا فرمایا ہے کہ اگر اسی طرح تمہارے برے کاموں کے نتائج فوراً تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہارا کیا برا حال ہوگا. اس لیے خدا جلد بازی نہیں کرتا بلکہ تحمل سے کام لیتا ہے، ہمیں ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر خدا کی سخت سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں جو آخرت میں یقیناً دی جائے گی، کیونکہ خدا عادل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے خطائیں کی ہوں وہ بھی اسی جگہ رہیں اور جس نے نہ کی ہوں وہ بھی اسی جگہ رہیں. آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ: انسان کا تو حال ہی یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ کروٹ ہمیں پکارتا ہے. اس کے بعد جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے اپنے برے وقت پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے کام خوب سجا بنا کر ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ناشکرہ انسان اول تو بے باکی سے گناہ کر کر کے خوب خدا کا عذاب طلب کرتا ہے، مگر پھر کمزور اور بودا اتنا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی تو گھبرا کر خدا کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب تک مصیبت سر پر کھڑی رہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی تکلیف ہٹا لی گئی سب کہا سنا بھول جاتا ہے. پھر اپنی بدمستیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، گویا اب خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں. پھر وہی غرور، تکبر، غفلت باقی رہ جاتی ہے جس میں پہلے مبتلا تھا. اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھے تیری سختی اور مصیبتوں میں یاد رکھے گا. یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے.
آیت نمبر 13 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: ہم نے تو تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، کیونکہ جب انہوں نے ظلم سے کام لیا، ان کے پاس ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کسی طرح سے بھی نہ مانے، تو ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ ترجمہ: پھر اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کیسے کام کرتے ہو۔ یاد رہے کہ خطاب عربوں یا مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر اکثر لوگوں نے ظلم اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا، اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہو گئے، اس لیے وہ میدان عمل سے ہٹا دیے گئے۔ اب اے عربوں اور مسلمانوں، اب تمہارا نمبر ہے، اب تم بھی صحیح امتحان گاہ میں کھڑے ہو۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی وہی برا انجام ہو تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور پچھلوں کی تباہیوں سے عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: مگر جب بھی انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا پھر اسی قرآن کو تبدیل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے از خود اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، کیونکہ در حقیقت اگر میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم کے خلاف کام کروں تو مجھے ایک بہت بڑے ہولناک و خوفناک دن کی سزا کا ڈر ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ جاہلیت کی اس فرمائش پر کہ قرآن کو بدل دیں، خدا نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تم نے دیکھا ہے، کبھی کسی سے کسی طرح کی معاذ اللہ خفیف سی بھی چال بازی، کذب، افتراء کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ ایسا پاک صاف، سچا، کھرا اور شریف انسان بھلا اتنی بڑی خیانت، افتراء اور جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ اپنی تصنیف کو خدا کی تصنیف قرار دے دے؟ پھر تم اس انسان کے انداز کلام کو جانتے ہو، آج تو ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ان کا انداز و اسلوب قرآن سے قطعی مختلف اور جدا ہے۔ پھر یہ سوچنا عقل سے کس قدر بعید ہے کہ قرآن معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی کہ تم کو ہدایت نہ کی جائے تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے ہرگز نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی کوئی خبر دیتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سال کی طویل زندگی میں
کوئی ایک لفظ ہدایت کا زبان پر نہ آنا اور پھر ایک دم سے ایسا عظیم پیغام اور ایسی دقیق تعلیمات کا لے کر اٹھ جانا، از خود بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ تمام علوم اور تعلیمات وہی فرمائی تھیں۔ آیت نمبر 17، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، پھر پڑھ رہا ہوں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ ترجمہ، پس اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی آیتوں، دلیلوں، نشانیوں کو جھوٹا قرار دے دے۔ یقیناً ایسے مجرم کبھی ہرگز کامیابی یا نجات نہیں پا سکتے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ذرا سوچو کہ جو کچھ تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ میری ایجادات اور تبعیضات ہیں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، لیکن اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوگا۔ اب خود سوچ لو کہ ہم دونوں میں کون سب سے بڑا مجرم ہے۔ آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی، غلامی یا پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ احمق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس سے وہ نہ تو کہیں آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ خدا پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ مشرک بتوں کی عبادت یہ کہہ کر کرتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے پر تو قادر ہی نہیں ہیں، اسی ان بتوں کی عبادت کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا سے ملا دیں، مگر خدا نے اس آیت میں ان کی اس منطق کو رد کر دیا۔ آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا پھر سے پڑھ رہا ہوں آیت، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، ابتدا میں سارے کے سارے انسان ایک ہی گروہ تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ بعض محققین کے نزدیک یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے کی، اس زمانے میں سب لوگ دین فطرت پر تھے، وہ نہ تو مکمل ہدایت یافتہ تھے اور نہ مکمل گمراہ، یعنی جو فطرت انسانی ہے اس کے مطابق جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے اس کو صحیح سمجھا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ترجمہ، اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ غیب کا مالک وہ مختار تو صرف اللہ ہے،
لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کے ظاہر ہونے کے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ یہ کفار کی دھاندلی تھی کہ معجزات و آیات اور دلائل کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ یہی کہے جاتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ خدا نے فرمایا کہ جو نشانیاں آ چکی ہیں کیا تم نے ان کو مانا ہے؟ تو اب کون سی نشانی ایسی ہوگی کہ جسے تم مان لو گے؟ تو اب تم بھی انتظار کرو، اور رسول اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ خدا ہمیں بھی عمل کے ذریعے انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور عمل یہی ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ مسلسل رکھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور یہ تجربہ ہے عرفانی علماء کا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ خدا ہمیں ان کی آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔